بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشتم جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ اچھی صحت سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کی دہرائی کرتے چلیں۔ اس لیکچر میں ہم نے سبق خون کا بدلہ کے مشقی سوالات یاد کیے اور ہم نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ کس طرح پٹھان بھائی اپنی روایات کو زندہ رکھتے ہیں اور وہ اپنی روایات کو اپنے ذاتی بدلے پر ترجیح دیتے ہیں۔ سپن گل چونکہ اپنے والد مراد خان کے قاتل کو سامنے دیکھتی ہے، لیکن چونکہ وہ اس کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہے اور ان کی یہ روایت تھی کہ وہ اپنے گھر میں پناہ لینے والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں، اس لیے سپن گل نے اس قاتل کو معاف کر دیا اور ہمیں یہ سکھایا کہ اپنی روایات کی خاطر ہمیں اپنی ذاتی مفاد کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس سبق کے ذریعے ہمیں یہ بھی سیکھنے کا موقع ملا کہ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں معاف کرنے کا درس دیتا ہے، اور جو انسان بدلہ لینے کے بجائے دوسرے انسان کو معاف کر دیتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اس کا اجر اسے اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ جی ساتھیو، آئیے اب آج کے لیکچر کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سبق کا خلاصہ تحریر کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے۔ خلاصہ سے مراد کسی بات کا نچوڑ یا کسی چیز کا اہم حصہ۔ اس میں سب سے پہلے ہم اہم نکات برائے خلاصہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، سبق کا 3 مرتبہ بغور مطالعہ کریں اور ہر پیراگراف کے اہم نکات اخذ کریں۔ خلاصہ لکھتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کتاب سے خلاصے کو رٹا مارنا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ رٹا مارنے یا یاد کرنے والا سوال نہیں ہے، یہ سمجھنے والا سوال ہے۔ سب سے پہلے بنیادی اصول سمجھیں۔ اردو کا ایک اصول ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ سبق کے مختلف پیراگراف بنے ہوتے ہیں۔ ایک اہم اصول ہے کہ ایک پیراگراف میں کوئی ایک ہی مرکزی نقطہ ہوتا ہے، یعنی ایک اہم بات کے لیے مصنف ایک پیراگراف بناتا ہے، اس میں دوسری اہم بات نہیں ہوتی، ایک ہی اہم بات ہوتی ہے۔ اگر مصنف کو دوسری اہم بات تحریر کرنی ہے تو وہ نیا پیراگراف بنائے گا۔ لہٰذا آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ سبق کا 3 مرتبہ بغور مطالعہ کریں اور ہر پیراگراف کے اہم نکات اخذ کریں۔ جب آپ کسی سبق کا 3 مرتبہ بغور مطالعہ کریں گے تو پہلی دفعہ پڑھنے پر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ سبق کیا ہے اور کس بارے میں ہے، کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سبق کس بارے میں ہے۔ دوسری دفعہ پڑھیں گے تو کچھ بنیادی چیزیں آپ کو واضح ہوں گی، اور تیسری دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کو سبق کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو کم از کم 3 دفعہ غور سے سبق کو پڑھیں اور پھر ایک پیراگراف کو بغور پڑھنے اور دیکھنے سے آپ کو اس میں ایک اہم نقطہ نظر آئے گا۔
میں نے ابھی عرض کی کہ ایک پیراگراف میں ایک ہی اہم بات ہوگی، دو نہیں ہوں گی، تو آپ پورا پیراگراف پڑھیں، اس میں سے اہم نقطہ اخذ کر لیں یا نکال لیں، بے شک اسے کتاب پر یا کاپی پر لکھ لیں۔ اور اس پیراگراف میں یہ اہم بات ہے، یعنی ایک سبق میں 10 پیراگراف ہوں گے تو آپ کے پاس 10 اہم نکات ہونے چاہیے۔ جی، نمبر 2 پہ یہ لکھا ہے، اخذ شدہ اہم نکات کو مختصر طور پر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سب کی خلاصہ کو زبانی یاد کرنا غلط ہے۔ کچھ بچے یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ کسی سبق کے خلاصے کو ہیلپنگ بک سے یا کسی اور کتاب سے زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سوال رٹا مارنے کا یا زبانی یاد کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال خود سے حل کرنے کا ہے۔ نقطہ نمبر 2 میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جب اہم نکات کو اخذ کر لیں تو انہی نکات کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں گے تو وہ سب کی خلاصہ بن جائے گا۔ سبق کے خلاصے کو رٹا مت ماریں، اہم نکات نکال لیں، ان اہم نکات کو مختصر اپنے الفاظ میں لکھ لیں تو وہ سب کی خلاصہ بن جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اصول یا اہم نقطہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم اصول ہے۔ اس اصول کے بغیر آپ ایک بہترین قسم کا خلاصہ تحریر نہیں کر سکتے۔ آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ سبق کے تمام اہم نکات تحریر کریں، غیر سبقی مواد، شعری اور نثری حوالہ جات سے مکمل گریز کریں۔ آپ کو ایک اہم اصول بتا دوں کہ جس کی وجہ سے نمبر کٹتے ہیں یا بڑھنے کی امید ہوتی ہے۔ سب کی خلاصے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سبق کے تمام اہم نکات اس میں آ جائیں اور کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی غیر ضروری بات نہ آئے۔ اس کی طوالت کتنی ہوتی ہے؟ اس کی طوالت 2 یا 3 صفحات کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ وہ 3 اہم اصول ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پیپر کی جانچ کی جاتی ہے اور نمبر لگائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خلاصہ لکھتے وقت ہم غیر سبقی مواد تحریر نہیں کریں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ غیر سبقی مواد کیا ہے؟ غیر سبقی مواد سے مراد ہے کہ آپ نے کوئی شعر کا حوالہ دے دیا، کوئی نثری حوالہ دے دیا، کوئی آیت کا حوالہ دے دیا، کوئی آیت لکھ دی، کوئی حدیث لکھ دی، کوئی قول، قصہ، کہانی یا ضرب المثل لکھ دیا، تو یاد رکھیں کہ کتنی ہی اچھی بات ہو، کتنی ہی اہم بات ہو، اس کو تحریر نہیں کرنا اگر اس کا ذکر سبق میں نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث، آیت یا کوئی اچھی بات یا قول سبق میں اس کا ذکر ہے تو آپ اس کو خلاصے میں تحریر کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس بات کو چاہے وہ کتنی ہی اچھی ہو سبق کے خلاصے میں تحریر نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر طلباء و طالبات اس بات کی غلطی کرتے ہیں کہ وہ غیر سبقی مواد کو خلاصے میں تحریر کر دیں تو ممتحن کیا کرے گا کہ اس کو کراس لگا دے گا اور نیچے لکھ دے گا غیر متعلقہ مواد۔ تو اب آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سبق کا خلاصہ لکھتے وقت صرف وہی بات لکھنی ہے جو سبق میں ہے۔ اگر سبق میں شعر، حدیث، آیت لکھی ہے تو پھر آپ خلاصہ میں لکھ سکتے ہیں، اور اگر اس میں نہیں لکھی تو پھر آپ خلاصہ میں لکھنے سے گریز کریں۔ یہ سب سے اہم اصول ہے۔ نمبر 4،
سب کی خلاصہ کی طوالت حسب ضرورت 2 یا 3 صفحات کے درمیان ہو، اہم نکات مارکر سے ضرور نمایاں کریں۔ یعنی سبق کی طوالت یا لینتھ یا اس کی لمبائی 2 یا 3 صفحات کے درمیان ہو۔ کسی بھی سبق کا خلاصہ 2 صفحات سے کم نہ ہو اور 3 صفحات سے زیادہ نہ ہو، بلکہ 2 سے 3 صفحات کے درمیان ہو۔ آخری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اہم نکات کو مارکر سے ضرور نمایاں کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ پیپر چیک کرنے میں ممتحن کو آسانی ہو اور وہ خوشی سے آپ کو پیپر چیک کرے اور آسانی سے آپ کے نمبر لگا سکے۔ اگر ان اہم نکات کو آپ مارکر سے نمایاں کریں گے، اس کو ہائی لائٹ کریں گے، تو ممتحن کو دور سے ہی پیپر کو پکڑتے آپ کی اہلیت کو سمجھ جائے گا اور ممتحن آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ممتحن پورا مواد پڑھنے کے بعد چونکہ اس کو مشکل کا سامنا ہوگا، اس لیے وہ آپ کے نمبر کاٹ بھی سکتا ہے۔ اس طرح آپ کے نمبر کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی اہم بات آپ نے بیان کی ہو یا لکھی ہو جس پر ممتحن کی نظر نہیں گئی، اس طرح وہ نمبر کاٹ لیتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بہتر ہوگا اگر آپ اہم نکات کو مارکر سے نمایاں کریں۔ اور ساتھیوں، سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر پیپر میں سبق کا خلاصہ تحریر کرنے کا سوال نمبر 4 ہے تو آپ نے اس کو جواب لکھتے وقت سوال نمبر 4 ہی تحریر کرنا ہے، کیونکہ جب طلباء و طالبات اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ پیپر حل کرتے وقت سبق کا خلاصہ اگر سب سے پہلے اس سوال کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو چونکہ پیپر پر سوال نمبر 4 پر سبق کا خلاصہ دیا گیا ہے، لیکن طلباء چونکہ سب سے پہلے اس سوال کو حل کر رہے ہیں، اس لیے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سوال نمبر 1 لکھ کر سبق کا خلاصہ تحریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ممتحن کو مشکل کا سامنا ہوتا ہے اور پھر وہ نمبر اس بات کے بھی کاٹ لیتا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جب آپ پیپر پر جوابات لکھنا تحریر کرنا شروع کریں تو آپ کوسچن پیپر پر یا پیپر پر موجود سوال نمبر ہی آپ جوابی صفحے پر لکھیں۔ اگر وہاں پر سوال نمبر 4 ہے خلاصے کا تو آپ سوال نمبر 4 لکھیں، چاہے وہ آپ شروع میں کر رہے ہیں سوال، درمیان میں کر رہے ہیں یا آخر میں کر رہے ہیں، اور اگر سوال نمبر 5 ہے تو سوال نمبر 5 لکھیں۔ جی ساتھیو، آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ ہمیں سبق کا خلاصہ لکھتے وقت سب سے پہلے 3 مرتبہ اس کو غور سے پڑھنا ہے، اور ایک پیراگراف میں چونکہ آپ کو بتایا گیا ہے ایک ہی اہم بات ہوتی ہے، دوسری اہم بات نہیں ہوتی۔ اگر مصنف کو دوسری اہم بات لکھنی ہے تو وہ دوسرا پیراگراف لکھتا ہے، اور پھر اس پیراگراف کو غور سے پڑھنے کے بعد اس میں سے جو ایک اہم بات آپ نے اخذ کی اس کو آپ کاپی پر یا کتاب پر ہی لکھ لیں۔ اس کے بعد جو اہم نکات آپ نے اخذ کر لیے، ان اخذ شدہ اہم نکات کو مختصر اپنے الفاظ میں لکھیں، اور کوشش یہ کریں جو سب سے اہم اصول ہے خلاصے کا تحریر کرنے کا کہ ان اہم نکات میں آپ ان کو جب اپنے الفاظ میں بیان کرنے لگیں تو غیر سبقی مواد اس میں شامل نہ کریں، اور سبق کے خلاصے کی طوالت یا لمبائی کتنی ہوگی؟ وہ 2 اور 3 صفحات کے درمیان ہوگی، یعنی 2 صفحات کم سے کم لازماً ہوں
اور 3 صفحات سے زیادہ نہ ہوں، اور اہم نکات کو مارکر سے ضرور تحریر کریں، اس سے آپ کو نمبر زیادہ ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ساتھیوں، میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ اگر ہمارے لیکچر کی یہ کوشش آپ کو مفید لگی، آپ کو اچھا لگا، تو برائے مہربانی دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ اور آج کی اس اچھی بات پر ہم لیکچر کا اختتام کیے دیتے ہیں کہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، گرمیوں کا موسم ہے، پھل کھائیں، تمام سبزیاں کھائیں، بڑوں کا کہنا مانیں، نماز کی پابندی کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔